تعجب ہوتا ہے ان مورخین پر جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل غازی کو کافر لکھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک انگریز مورخ مسٹر ہربرٹ گبونس نے اپنی کتاب اساس سلطنت عثمانیہ میں لکھا کہ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خراسان اور ماوراء النہر کے دوسرے علاقوں سے جو قومیں ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان کے مطابق سب سے پہلے جو ترکوں میں ایمان لائے وہ عثمان غازی تھے۔ عثمان کے بعد ان کا قبیلہ ایمان لایا، ورنہ سلیمان شاہ اور ارطغرل بت پرست تھے۔ یہ لوگ ایک سیدھے سادے دیہاتی سردار تھے جو اپنے علاقوں میں رہتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی عیسائیوں سے جنگ کی اور نہ کبھی انہوں نے کوئی علاقہ فتح کیا۔ اسی طرح اردو کی کتاب دولت عثمانیہ جس کے مصنف ڈاکٹر محمد عزیر ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ ارطغرل اور سلیمان شاہ بت پرست تھے۔ لیکن ہم آپ کو تاریخ کا ایک ایسا ثبوت دکھاتے ہیں جو ارطغرل کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتا ہے، جو آج بھی موجود ہے، اور وہ ہے سوغوت میں ارطغرل غازی کی بنائی گئی پہلی مسجد جو کھومے والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ آج بھی موجود ہے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد عثمانیوں کی قدیم تہذیب کی نشانی ہے۔ یہ پہلی مسجد ارطغرل غازی نے ایک غیر مسلم سے جگہ خریدی اور یہاں مسجد بنائی۔ اس میں بیک وقت 40 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ایک خیمہ لگا کر اس کو مسجد کا نام دیا گیا تھا۔ یونانیوں نے جب سوغوت پر حملہ کیا تو اس مسجد کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن پھر سلطان عبدالحمید دوم نے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کنویں والی مسجد کے نام سے مشہور یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ یہاں جمعہ، تراویح اور 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے۔ ارطغرل غازی اپنے دور میں ہر 100ویں جمعے میں یہاں پر غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی یہ روایت یہیں پہ چلی آ رہی ہے۔ اس مسجد کے صحن میں جو کنواں تھا، اس کنویں میں وہاں سوغوت کے مقامی جو کافر لوگ تھے انہوں نے زہر ملا دیا، اور زہر اس طرح کا تھا جو فوراً اثر نہیں کرتا تھا بلکہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، اور اس کے ملانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کافروں نے سوچا ارطغرل غازی اور اس کا قبیلہ یہاں سے پانی پی کر آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگیں گے، لہذا ان کو ہم پہ شک بھی نہیں ہوگا۔ تو قبیلے والے جب وہاں سے پانی پینے لگے تو آہستہ آہستہ سارا قبیلہ بیمار پڑ گیا۔ ارطغرل غازی قبیلے والوں کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ پھر پریشان تھے۔ ایک دن اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ خواب دیکھا۔ خواب میں ان کو کسی نے بتایا کہ ایک مسجد کے قریب تھوڑی سی جگہ پہ درخت اگنے لگے۔ جب ارطغرل غازی کی آنکھ کھولی تو انہوں نے خواب میں جو جگہ دکھائی گئی جہاں درخت اگنے لگے تھے، انہوں نے وہاں کنواں کھدوایا۔ 3 دن کی کھدائی کے بعد وہاں پانی نکل آیا۔ سب سے پہلے ارطغرل غازی نے اس پانی کی کوالٹی اس طرح چیک کی کہ 3 دن خود پیتے رہے اور اپنے گھوڑے کو پلاتے رہے تو پانی اچھا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے والوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے پانی پینے کا حکم دیا۔ تو آج بھی یہ مسجد سوغوت میں موجود ہے جو 1280 سے پہلے تعمیر کی گئی، اور ارطغرل غازی کے نام کی یہاں پر ایک وصیت بھی لکھی ہوئی ہے جو ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان کو کی تھی شیخ ادیب علی کے بارے میں۔ تو شیخ ادیب علی کے بارے میں ارطغرل نے کیا وصیت کی تھی اپنے بیٹے عثمان کو، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.